بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، جب رب کائنات نے مجھے اپنے قدرت والے ہاتھ سے بنایا، جب میرا جسم تیار ہو گیا، میرے اندر روح ڈالی گئی اور میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو میری پہلی نگاہ عرش پر پڑی۔ اس پر لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں نے کہا، یہ تو بڑی شان والا نبی ہے، اللہ نے اس کا نام میری پیدائش سے بھی پہلے اپنے نام کے ساتھ رکھ دیا ہے۔ قدم قدم پر برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ بعض علماء نے عجیب بات کی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات ہونے لگی تو اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا، میرے بیٹے، میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، اگر تمہیں زندگی میں کوئی مصیبت پیش آئے یا کوئی مشکل پیش آئے تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ مصیبت کے وقت، مشکل کے وقت اللہ کے سامنے محمد کا واسطہ دے کر دعا کرنا، رب تعالی تمہاری مشکل کو حل کر دے گا۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے کہنے لگے، ابا جان، وہ محمد کون ہیں؟ ان کا ہمیں تعارف کروائیں۔ آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب میری پہلی نگاہ عرش پر پڑی تو اس وقت میں نے دیکھا وہاں لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو یہاں زمین پر ہو، میں جنت سے ہو کر آیا ہوں، میں نے جنت میں درختوں کو دیکھا ہے، میں نے جنت میں درختوں کی ٹہنیوں کو دیکھا ہے، میں نے جنت میں درختوں کے پتوں کو دیکھا ہے، میں نے جنت میں جنت کی حوروں کو دیکھا ہے۔ مجھے ہر درخت پر، ہر درخت کی ٹہنی پر، ہر درخت کے پتے پر ایک طرف لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ لکھا نظر آیا۔ اللہ کا کلام جہاں جہاں دیکھا، یہ دیکھا جہاں لکھا، اللہ دیکھا، محمد بھی لکھا، دیکھا ہم سب کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے نبی ہیں۔ ہر نبی کی شان کا تذکرہ اس کی پیدائش کے بعد ہوا، ہر نبی کے کمالات اس کے پیدا ہونے کے بعد لوگوں کے سامنے آئے، لیکن ہمارے نبی محمد مصطفیٰ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شان والے نبی ہیں کہ ابھی اپنی اماں حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے پیٹ میں تھے کہ رب کائنات نے آپ کے کمالات ظاہر کرنا شروع کر دیے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں، یہ بچہ بڑی شان والا ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں، یہ بچہ بڑی عظمتوں والا ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں، یہ بچہ بڑے کمالات والا ہے۔ یہ بچہ جس دن سے میرے پیٹ میں آیا ہے، میں درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو مجھے آواز آتی ہے، آخری نبی کی اماں سلام ہو، اور میں پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو مجھے آواز آتی ہے، آخری نبی کی اماں سلام ہو، اور جس دن مجھے حمل ٹھہر گیا تو مجھے بشارتیں آنی شروع ہو گئیں۔ مجھے خوابوں میں کہا جاتا تھا، تیرے لیے بشارت ہو، تجھے خوشخبری ہو، تیرے پیٹ میں جو بچہ آیا ہے وہ اولین و آخرین کا سردار ہے۔ اور مجھے ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں کہا، اے آمنہ، جب یہ تیرا بچہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے شکم اطہر میں آئے، ابھی والدہ کے پیٹ مبارک میں تھے، لیکن والد دنیا سے وفات پا گئے۔ حمل کو 4 مہینے ہوئے تھے کہ حضرت عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت آمنہ بیوہ ہو گئیں۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ میں اپنے سسرال عبد المطلب کے گھر رہتی تھی، میرا خاوند تو وفات پا گیا تھا۔ ایک دن عبد المطلب اپنے گھر میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، اے آمنہ، آج میں نے ایک سوال کرنا ہے، مجھے اس سوال کا جواب دو، میں بڑا پریشان ہوں، میرا ذہن منتشر ہو چکا ہے۔ میں نے کہا، ہاں ہاں پوچھو، کیا سوال کرتے ہو؟ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ میرے سسر
عبد المطلب نے سوال کیا، آمنہ تم مجھے یہ بات بتاؤ، مجھے مطمئن کرو، مکے کا یہ دستور ہے جس عورت کا خامند فوت ہو جائے وہ نئے کپڑے نہیں پہنا کرتی، جس عورت کا خامند فوت ہو جائے وہ خوشبو نہیں لگایا کرتی، جس عورت کا خامند فوت ہو جائے وہ سرما نہیں لگایا کرتی۔ لیکن آمنہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، نئے کپڑے تو آپ کو پہنے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، سرما لگاتے ہوئے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن میں جب بھی تیرے گھر میں قدم رکھتا ہوں مجھے خوشبو کی مہک آتی ہے۔ آمنہ تو خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ مکے کے لوگ کیا کہیں گے کہ آمنہ گھر والے کی وفات پر خوشیاں مناتی ہے؟ حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ عبد المطلب کہتے ہیں یہ کوئی رونے کی بات ہے، تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں چھلک پڑے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ حضرت آمنہ کہتی ہیں ابا جان آپ نے سوال جو ایسا کیا ہے، حالانکہ یہ ایک راز کی بات تھی، میں آپ کو دنیا میں بتانا نہیں چاہتی تھی، میں یہ راز کی باتیں چھپائے ہوئے تھی، لیکن آج آپ نے مجھے بتانے پر مجبور کر دیا ہے، حالانکہ میں نے کبھی خوشبو نہیں لگائی۔ مجھے دکھ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں نے مکے کے بازار کی کسی دکان سے خوشبو نہیں منگوائی۔ عبد المطلب نے کہا اچھا پھر یہ خوشبو کیوں ہے؟ گھر میں قدم بعد میں رکھتا ہوں لیکن خوشبوؤں کی مہک پہلے محسوس ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ دنیاوی خوشبو نہیں ہے، یہ بازاری خوشبو نہیں ہے، یہ میرے اس بچے کا کمال ہے جو میرے پیٹ میں آ چکا ہے۔ آپ کو تو صرف گھر میں خوشبو محسوس ہوتی ہے، میں آپ کو اس سے بھی عجیب بات بتاتی ہوں ابا جان، جس دن سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں تھوک ڈالتی ہوں اللہ اس میں بھی خوشبو پیدا فرما دیتا ہے۔ دیکھو تو صحیح، پیغمبر ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کمالات ظاہر کرنا شروع کر دیے۔ حضرت آمنہ کہنے لگیں ابا جان میں آپ کو کیا بتاؤں، جب تک یہ بچہ میرے پیٹ میں نہیں آیا تھا اس وقت تک حال تھا کہ کنویں سے جب میں پانی لینے جاتی تھی تو مجھے ڈول کی ضرورت پڑتی تھی، جب میں پانی لینے جاتی تھی تو مجھے رسی کی ضرورت پڑتی تھی، جب میں پانی لینے جاتی تھی تو مجھے انتظار بھی کرنا پڑتا تھا، جب میں پانی لینے جاتی تھی تو مجھے پانی کھینچنا بھی پڑتا تھا، جب میں پانی لینے جاتی تھی تو مجھے بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی تھی، اور جب میں پانی لینے جاتی تھی تو میرا کافی وقت خرچ ہو جایا کرتا تھا، لیکن جس دن سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں پانی لینے کے لیے اپنے برتن لے کے اپنا مشکیزہ لے کے کنویں کے پاس پہنچتی ہوں تو مجھے ڈول کی ضرورت نہیں پڑتی، رسی کی ضرورت نہیں پڑتی، میں پانی لینے کے لیے کنویں کے پاس پہنچتی ہوں، پانی نیچے سے خود بخود آ کر میرے قدموں کو چوم لیتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں آخر کار وہ رات آ گئی جس رات میں رحمت والے نبی نے پیدا ہونا تھا، وہ رات سوموار کی رات تھی۔ میرا اپنا تخیل ہے کہ رب کائنات کے سامنے رات نے عرض کی ہوگی کہ اے میرے پروردگار اپنے آخری نبی کو میرے اندر پیدا کر، میں دن پر فخر کروں گی۔ دن نے اللہ کے سامنے عرض کیا ہوگا یا اللہ اپنے محبوب کو، لاڈلے پیغمبر کو، سارے نبیوں کے سردار کو دن میں پیدا کر، میں فخر کروں گا رات پر کہ میرے اندر امام الانبیاء پیدا ہوئے۔ دن بھی عرض کرتا ہے، رات بھی عرض کرتی ہے کہ رات اور دن دونوں اللہ کے سامنے استغاثہ کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ رب العزت نے کیا فیصلہ فرما دیا، اگر رات کو پیدا کرتے ہیں تو دن برکات سے محروم رہتا ہے، اور اگر دن میں پیدا کرتے ہیں تو رات محروم رہتی ہے، حالانکہ استغاثہ دونوں کا ہے، فریاد دونوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی گھڑی کا انتخاب فرمایا، ایسے وقت میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا کہ رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، ایسے وقت میں اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا فرما کے دونوں کو راضی کر دیا۔ یوں سوموار کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو عبد المطلب کو اطلاع پہنچائی گئی کہ تمہارے وفات پا جانے والے بیٹے عبداللہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ عبد المطلب گھر آئے،
اور آتے ہی حضرت آمنہ کو مبارکباد دی۔ حضرت آمنہ کو کہا تم اپنا بچہ دکھاؤ تو صحیح۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے بچے کے چہرے پر سفید چادر ڈالی ہوئی تھی، میں نے چادر اٹھائی، عبد المطلب نے نگاہ ڈالی تو چہرہ کہہ رہا تھا والضحیٰ واللیل اذا سجا، چہرے سے چمک نکلی، پیشانی سے ایک نور نکلا جو بلند ہوتا ہوا آسمان کی طرف چلا گیا۔ عبد المطلب دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ تو حسین و جمیل بچہ ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کائنات کے لوگوں، جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے چاہے جتنا بھی عظیم بچہ ہو جائے، جتنا بھی شان والا ہو، اس کو غسل دینے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو سرما لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لیکن جب میرے لال در یتیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ موجود تھیں، تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ آمنہ کے بچے کو غسل دیا جائے، لیکن جب غسل دینے کے لیے اٹھایا تو دیکھ کر کہتی ہیں آمنہ یہ تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تیرا محمد پہلے ہی حوض کوثر سے غسل کر کے آیا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری امت کے لوگوں، جب میں پیدا ہوا تو میری آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، مجھے سرما لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، آخر وہ وقت بھی آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری والدہ محترمہ مجھے اپنے ننیھال میں لے جاتی ہیں، میں اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ مدینہ منورہ چلا جاتا ہوں۔ میں ایک دن مدینہ منورہ کے بازار میں کھڑا تھا، ایک یہودی گزر رہا تھا، گزرتے ہوئے جب اس کی نگاہ مجھ پر پڑی تو وہ ٹھہر کر کہنے لگا اے بچے تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا اسمی محمد، میرا نام محمد ہے۔ وہ یہودی کھڑا ہو کر کہتا ہے اے لوگو، میں نے سابقہ کتب سماویہ کے اندر جس پیغمبر آخر الزماں کی نشانیاں پڑھی ہیں یہ وہی پیغمبر ہے، اور سارے مدینے کے اندر لوگوں میں یہ بات مشہور کر دیتا ہے کہ ایسا بچہ آیا ہوا ہے جو مستقبل میں اس امت کا نبی بننے والا ہے۔ اور یہ خبر میری والدہ تک پہنچ گئی۔ میری والدہ نے خوف محسوس کیا، کہا اے میرے بیٹے آؤ واپس چلتے ہیں، تمہارے بارے میں یہاں شہرت ہونے لگ گئی ہے، لوگ بار بار دیکھنا شروع ہو گئے، تو میری والدہ مجھے واپس مکہ لے کر آ گئیں۔ محترم ناظرین، یہ ابتدائی حالات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر اور بھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔